تو جو پاکستان کا مستقبل ہے وہ ان نوجوانوں سے وابستہ ہے. چھوڑ دیں ان 70-80 سال کے بابوں کی جان, ایکسپیرینس ضرور گین کریں, لیکن فیوچر آپ سے ہے. کسی اور کے نعروں میں نہ آئیں, کسی اور کے سبز باغوں میں نہ آئیں, آپ آگے آئیں, خود سے جو ہے وہ لیڈرشپ حاصل کرنے کی کوشش کریں, اور کسی ایک سائیڈ کو سن کے اپنا اوپینین کریٹ نہ کریں. خود ملٹیپل اوپینینس کو جو ہے وہ ایکسپلور کر کے اپنا ایک اوپینین بنائیں اور اس کے مطابق خود میں لیڈرشپ پیدا کریں, تاکہ اس کنٹری کو ہم بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کر سکیں. السلام علیکم ایوری ون, میں ہوں آپ کی ہوسٹ معافیہ ملک. ہم اور آپ وتھ PNY کے ایک نیو شو کے ساتھ. جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں, PNY ٹریننگز ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں ہم ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس کو ڈفرینٹ کورسز کرواتے ہیں تاکہ وہ اپنی پرسنل لائف اور پروفیشنل لائف کے ساتھ ساتھ اپنی فائنینس کو بھی بہتر بنا سکیں. ہمارے اس شو کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم آپ تک زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں ایسی معلومات پہنچا سکیں جو آپ کی لائف میں ایک ویلیو ایڈیشن کا کام کر سکے. اسی بیس پہ آج کا ہمارا ایک نیو سیشن سٹارٹ ہو رہا ہے جس میں ہم بہت ہی زبردست ٹاپک پہ بات کریں گے. میرا خیال ہے یہ وہ مسئلہ ہے جو ہمارے ہاں آج کل یوتھ میں بہت زیادہ ہے. ہم اپنی رائے تو دوسروں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں لیکن اگلے کی رائے کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے. ہم ہمیشہ دوسروں کو اپنے پرسیپشن کے آئینے سے دیکھنا چاہتے ہیں, دوسرے کے اینگل سے کبھی بھی دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے انٹل اور انلیس ہم صحیح ہیں یا غلط ہیں, لیکن ہم ہمیشہ اپنی ذات کو پرائرٹائز کرتے ہیں. تو اسی چیز پہ آج ہم بات کریں گے کہ اگر ہم دوسرے کی رائے کو بھی ویلڈ پوائنٹ سے دیکھیں یا اس کو بھی تھوڑی سی ایکسیپٹنس کے فیس میں لے کر آئیں تو کتنا امپورٹنٹ ہے یہ ہمارا پرسنل پروفیشنل لائف میں, اور اسپیشلی دوسرے لوگوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تھوڑا لینینٹ ہونا پڑے گا. تو اس ٹاپک پہ آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں میں ان کا انٹروڈکشن کرواتی چلوں. محمد ابو بکر ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ فاؤنڈر پریزیڈنٹ ہیں پاکستان یوتھ پارلیمنٹ کے. تو میں ویلکم کرتی ہوں سر کو اپنے اس شو میں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. تھینک یو فار انوائٹنگ. تھینک یو سو مچ. اچھا, بڑا زبردست ٹاپک چوز کیا. جب آپ سے میری کانورسیشن ہوئی تو آپ نے کہا, تو میں سب سے پہلے تو یہی پوچھنا چاہوں گی وائی یو چوز دس ٹاپک کہ لوگوں کی رائے, کیونکہ حالانکہ یہ چیز بڑی کامن ہے لیکن ہم اس چیز پہ بات نہیں کرنا چاہتے, بٹ یو چوز دیٹ ٹاپک ایز ویل. فرسٹ آف آل اگین تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو. اور اس ٹاپک پہ میں بہت عرصے سے بات کرتا بھی ہوں, کرنا بھی چاہتا ہوں, جو جہاں پہ بھی موقع ملے. ہم ہائیبرڈ جو ہے وہ دور کے اندر جی رہے ہیں. اب جو جنگیں ہیں وہ اوپینینیٹڈ ہوتی ہیں. اوپینین سے جو ہے وہ کسی بھی قوم کو, کسی بھی سوسائٹی کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے, اور یہ ایکسیپٹنس جہاں پہ نہیں ہوتی, اس ایکسیپٹنس نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے سوسائٹیز کو ڈیمیج ہوتے دیکھا. آپ ابھی ہماری سوسائٹی کو دیکھ لیں پاکستان میں, آپ کو اس ڈسٹنکشن کی ایکسیپٹنس بالکل بھی نہیں ملے گی, خاص طور پہ ہمارے ینگسٹرز میں. ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا اوپینین ہے الٹیمیٹلی یہی ٹھیک ہے, اور اس کی ریجڈنس اتنی زیادہ ہے کہ جو کہ الٹیمیٹ ڈیمیج کرتی ہے, اور ہمارے پرسنل پروفیشنل ریلیشن سے لے کے اوور آل ساری زندگی ہماری جو ہے وہ اس سے متاثر ہوتی ہے. اور کہیں نہ کہیں شاید وہ ایگو ہم میں ڈیولپ ہو جاتی ہے اور ہم اس کو پھر ٹھیک بھی کرنے کی کوشش نہیں کرتے. تو چوز کرنے کی وجہ یہی تھی کہ اس ٹاپک کو ڈسکس کیا جائے اور یہ میسج دیا جائے کہ یہ جو ڈسٹنکشن ہے اوپینین کی, ضروری نہیں ہے کہ ہر پرسن جو ہے وہ ایک ہی پرسپیکٹیو سے دیکھے. یہ مگ اگر میرے سامنے پڑا تو اس کی ایک سائڈ میرے سامنے, دوسری سائڈ میں نہیں دیکھ سکتا جب تک اس کو میں گھماؤں گا نہیں. تو وہ جو دوسری سائڈ ہے اس کو ایکسپلور کرنے سے, ملٹیپل اوپینینس کو جاننے سے ایک نیو لرننگ اور نیو پرسپیکٹیوز ہمارے سامنے. اچھا ابو بکر, بڑا ہی لے مین لینگویج میں ان کے اکارڈنگ میں کویسچن پوچھوں گی کہ میٹر ہی کیوں کرتی ہے ڈسٹنکشن یا دوسروں کو ایکسیپٹ کرنا. حالانکہ ہم لوگ جس سوسائٹی میں ہمیں لگتا ہے کہ اگر میں کچھ بن گیا ہوں, فار انسٹنس اگر میں سائیکالوجسٹ ہوں تو میں نے اپنے سے نیچے لوگوں کو نہیں دیکھنا. آپ اگر پریزیڈنٹ ہیں تو آپ نے اپنے لیول کے لوگوں کو دیکھنا ہے, دوسرے لوگوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی. یہ ہمارا ایک لے مین پرسن کا کانسیپٹ ہے. تو وائی اٹ میٹرز الون؟ یہ بہت اچھا کویشچن کیا آپ نے. دیکھیں, جب طاقتور
کا اور جس کے پاس طاقت نہیں ہے، ان کے درمیان جب کوئی بھی بات ہو رہی ہوتی ہے تو اس ریلیشن کو ٹھیک رکھنا یا اس تعلق کو مینٹین کرنے کی ذمہ داری جس کے پاس طاقت زیادہ ہے اس پہ زیادہ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس کو جب ہم سنیں گے ہی نہیں، یہ اس دنیا میں اربوں لوگ رہتے ہیں اور 206 سے زیادہ، اب 216 کے قریب کنٹریز ہیں، اور روز ہم دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی نئی کنٹری، کوئی نئی اسٹیٹ ہمارے سامنے اب آ رہی ہوتی ہے. تو اس ایک کنٹری کے اندر ہم ایک سٹی کے اندر بیٹھ کے جو اتنا سا اوپینین ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جو زندگی ہے یا ہماری لائف ہے بس اسی کے گرد گھومتی ہے، اور اسی کے اندر ہم نے ایک اپنا کمفرٹ زون ڈیولپ کر لیا ہوتا ہے. ہم اس سے باہر نکل کے سوچنا نہیں چاہتے. تو آپ جب اس کمفرٹ زون کو چھوڑ کے ملٹیپل اوپینینز کی طرف آئیں گے، مختلف لوگوں کی آراء جو ہے وہ آپ اس کو سنیں گے، اس کو ایکسیپٹ کرنے کی کوشش کریں گے. آپ بکس پڑھتے ہیں، بکس ملٹیپل لوگوں کی اوپینین ہے. آپ کوئی ریسرچ پڑھتے ہیں، آپ مختلف لوگوں کو سنتے ہیں. تو وہ آپ جتنے زیادہ لوگوں کو سنیں گے، آپ یہ دیکھیں کہ پولرائزیشن سوسائٹی میں اس طرح ہے کہ اگر میں کسی ایک اینکر کو سنتا ہوں تو میں ملٹیپل اوپینینز لینا ہی نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ میں ایک کو ہی سنوں. اگر میں کسی ایک اسپیکر کو سنتا ہوں تو میں چاہوں گا جی یہی ٹھیک ہے، میں کسی ملٹیپل اوپینین والے کے پاس نہیں جاؤں گا. سیم ہم ریلیجن پہ چلے جائیں تو ہمارے اپنے اپنے جو ہیں وہ مذہبی اسکالر ہیں، ہم ان سے بھی نکل کے کسی دوسرے کی ایکسیپٹنس کو، تو یہ دیکھیں کہ یہ کتنی اس کی اوپینین کی جو ڈسٹنکشن ہے وہ میٹر کرتی ہے کہ ہمارے ہاں جو مذہبی معاملات ہیں ان میں بھی، جو پروفیشنل معاملات ہیں ان میں بھی، جو سوسائٹی ہے اور ایون پرسنل لیول پہ جو معاملات ہیں، اگر ہم اس ملٹیپل اوپینینز کی ایکسیپٹنس کی طرف چلے جائیں تو شاید یہ ساری سوسائٹی ٹھیک ہو سکتی ہے. اچھا، اسی آپ کی بات سے ایک کویسچن آیا کہ پرسنل آپ نے بات کی تو ایکسیپٹنس تو ہم لوگوں کے گھروں میں بھی، اسپاؤس میں بھی نہیں ہے. آنیسٹلی اسپیکنگ بہت سے ریلیشنس ٹوٹتے ہیں. اسپاؤس ریلیشن ہے، بہن بھائی کا ہے، والدین کا ہے. ہم اپنی رائے کو دوسرے پہ تھوپنا چاہتے ہیں، امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم اس کو اسی پرسیپشن سے نہیں دیکھتے. تو کیوں ہمیں یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ ایکسیپٹنس پرسنل اور پروفیشنل لیول پہ دونوں پہ بہت ضروری ہے؟ جیسے میں نے بات کی کہ ایک گھر کا جو بڑا ہے اس پہ شاید یہ ذمہ داری زیادہ عائد ہوتی ہے کہ وہ یہ اپرچونٹی پرووائڈ کرے ایکولی سب کو کہ آپ نے ملٹیپل لوگوں کو سننا ہے. بالکل. اگر ایک گھر میں آن دا ٹیبل ایک کوئی بھی ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے یا کوئی ڈیسیژن میکنگ فیز ہے تو اس میں بجائے اس کے کہ ہم صرف ایک اوپینین کو سن کے اس پہ ڈیسیژن لے لیں، وہ ملٹیپل اوپینین سنے ہی نہیں جاتے. یہ بڑوں پہ ذمہ داری ہمارے سے جو نیکسٹ جنریشن تھی اس پہ یہ ذمہ داری زیادہ عائد ہوتی ہے کہ وہ ان ملٹیپل اوپینینس کو سنیں. ڈائیورس کی آپ نے بات کی، ڈائیورس ریٹ آپ دیکھیں کہ ان پچھلے ریسنٹ 20 ایئرز میں اس میں ایک بوم آیا، ایکسپونینشیل گروتھ ہے. روز ہمارے سامنے جو ہے وہ ریٹ بڑھتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. ہمارے پاس جو ہے وہ گھروں کے اندر اتنی ایگو ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ اگر کسی ایک بندے کا اوپینین نہیں سنا گیا یا اس کو اس کی ایکسیپٹنس، اور پھر یہاں پہ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اوپینین کو ڈیسیژن کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو میرا اوپینین ہے یہی الٹیمیٹ ڈیسیژن ہونا چاہیے. میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں پہلے یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اوپینین از جسٹ یور سجیشن، یور اوپینین، ہاؤ ڈو یو تھنک. یہ الٹیمیٹ کوئی فیصلہ یا ڈیسیژن نہیں ہے. ہو سکتا ہے آج اگر یہ ایکسیپٹڈ نہیں ہے تو کل کوئی اس کو ایکسیپٹ کر لے. بالکل. تو اس اوپینین کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اگر اس اوپینین کی ڈسٹنکشن کو ہم ایکسیپٹ کر لیں تو یہ جو ہمیں ایگو ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ اچھا اس نے میری بات نہیں سنی تو میں بھی اس کی نہیں سنوں گا، یہ سوسائٹی کو، گھروں کو تباہ کر. بالکل. اور پروفیشنلی بھی مجھے لگتا ہے اسی طرح سے ہم لوگوں کو کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے جس طرح سے آپ نے پہلے بھی بات کی کہ ملٹیپل آپشنز ہم نے ایکسپلور کرنے ہیں تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا فٹیگ لینی پڑے گی. ہم وہ فٹیگ لینا نہیں چاہتے. تو اس بارے میں ابو بکر کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں، جو بھی بیوٹیفل سینز ہیں یا خوبصورت نظارے ہیں وہ ہارڈسٹ کلائمب کے بعد آتے ہیں. صحیح ہے، ٹرو. اگر ہم اپنے کمفرٹ زون کو، آپ انفلیشن ریٹ دیکھ رہی ہیں، 9 سے 5 جاب والوں کی آپ نے بات کی. انفلیشن ریٹ اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ جن لوگوں نے اس کمفرٹ زون سے باہر نکل کے جانے کی کوشش نہیں کی وہ سسٹین نہیں کر پا رہے. کووڈ کا دور آیا، میں زیادہ پیچھے نہیں جاتا کیونکہ لے مین کو سمجھانا ہے. کووڈ کے دور میں وہ بزنس جو شاید ملٹی ملین ڈالرز کما رہے تھے، انہوں نے اگر ڈیجیٹائزیشن کی طرف یا ڈیجیٹلائز نہیں کیا اپنے اس بزنس کو، اپنے اس ادارے کو، وہ تباہ ہو گئے.
اور وہ چھوٹے چھوٹے ادارے جنہوں نے اس ڈیجیٹائزیشن کو ایکسیپٹ کیا, آپ دیکھیں کہ ان کی جو گروتھ ہے وہ کہاں کی کہاں چلے گی. کئی کمپنیز نے اس کو کووڈ کو لیا ہی ایز اپرچونٹی اور ڈیولپ ہی اس کے اندر. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ اپنے لائف کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں, وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر ہم نے سکسیزفل بننا ہے تو اس سکسیس کے لیے آپ کو ڈفرینٹ ٹریکس اور ڈفرینٹ فیلیئرس کو ایکسپلور کرنا پڑے گا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اسپیشلی میں کہوں گی یوتھ کے لیے یا ہر ایج گروپ کے لیے, کہ اگر ہم لائف میں اپنے کمفرٹ زون سے نکلیں گے نہیں تو ہم نہ اپنی ذات کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں نہ دوسروں کو. تو تھینک یو سو مچ ابو بکر, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. لیکن لاسٹلی میں چاہوں گی کہ ہمارے یوتھ کے ساتھ کنیکٹ ہیں آپ, تو کیا میسج دینا چاہیں گے آپ ہمارے پلیٹ فارم سے؟ دیکھیے جی, میں یوتھ کو یہ میسج دینا چاہوں گا کہ پاکستان کا جو 65 to 70% یوتھ بلج ہے, یہ پاکستان کا اگر یہ سلوشن نہیں ہے تو پھر پرابلم یہ ہے. آپ کو ایک سائڈ پہ کھڑا ہونا پڑے گا, یہاں آپ سلوشن بنیں گے یہاں پرابلم بنیں گے. تو جو پاکستان کا مستقبل ہے وہ ان نوجوانوں سے وابستہ ہے. چھوڑ دیں ان 70-80 سال کے بابوں کی جان, ایکسپیرینس ضرور گین کریں لیکن فیوچر آپ سے ہے. کسی اور کے نعروں میں نہ آئیں, کسی اور کے سبز باغوں میں نہ آئیں, آپ آگے آئیں, خود سے جو ہے وہ لیڈرشپ حاصل کرنے کی کوشش کریں اور کسی ایک سائڈ کو سن کے اپنا اوپینین کریٹ نہ کریں. خود ملٹیپل اوپینینس کو جو ہے وہ ایکسپلور کر کے اپنا ایک اوپینین بنائیں اور اس کے مطابق خود میں لیڈرشپ پیدا کریں تاکہ اس کنٹری کو ہم بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں. زبردست, تھینک یو سو مچ ونس اگین اینڈ تھینک یو سو مچ آل آف یو. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک نیو انٹریکٹیو سیشن کے ساتھ. ہمیں اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.